الحمدللہ ہمارے چوتھے ربع کا یعنی آخری ربع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 83 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہمارے لیے دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات حکیم علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام اور یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی، اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ان کے طریقوں کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو۔ اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا لیتے ہو، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی۔ پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي، اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان لائے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں ابھی بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے جھوٹے مدعیان یعنی نبوت کے دعوے کرنے والے شامل ہیں، اور ان کو موت کی سختیوں سے مراد یہ کہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی روح قبض کریں گے، جس وقت جو دن آئے گا اس وقت یہی عذاب کے آغاز کا وقت ہو جائے گا، اور یہی قبر میں بھی رہے گا، اور عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کی کوئی معنی ہی نہیں تھا کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل۔ یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔
چاہیے اسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ قادر ہے۔ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے والوں کو کتنا سخت انجام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی بات ہو قرآن سے دلیل اللہ کے کلام سے دوسروں تک پہنچایا کریں اور اسی کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ حقائق و دلائل پہنچانا صرف ہمارا کام ہے۔ باقی اللہ سبحانہ وتعالی بار پر یہی فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، پر اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کے کسی کو قائل کرنے کے لیے بیان کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر تکبر کرتے تھے، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں۔ ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود خیال کرتے تھے۔ بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کی سپیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے اور سورج اور چاند کو اپنے حساب سے چلنے والا بنایا ہے۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، بس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور ایک کے اس کے سونپنے جانے کی جگہ ہے۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہوں۔ یعنی کتنی واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام آیتیں ہم نے واضح کر کے بتا دیے ہیں۔ مستقل یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے قرار پکڑنے کی جگہ یعنی رحم مادر بھی ہے، اور سونپنے کی جگہ سے صلب پدر مراد ہے۔ اسی طرح زندگی بھی ہے اور قبر بھی ہے۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا، اور وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے اسی سے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار پیدا کیے اور ان کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں ملتے جلتے۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوبصورت یعنی پھل، درخت، پھول اور پھل وغیرہ کی طرف رجحان دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم غور کرو ان چیزوں کے اوپر کہ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا فرمانے والا ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی تمام آیات جو ہیں عقید توحید کے بارے میں ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ خلاصے قرآن، خلاصے ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات لطیف الخبیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں،
चुनाचा जिसने बसीरत से काम लिया तो उसके अपने फायदे के लिए है, और जो अंधा बना रहा उसका वबाल उसी पर है। और कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूँ। यानी जब अल्लाह सुब्हानो तआला का कोई पैगाम आ गया तो उसका हमने सिर्फ पहुंचाना है, एक मुबल्लिग का काम करना है। बल्कि सिर्फ मुबल्लिग, दाई और बशीर और नज़ीर होना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया जा रहा है। राह दिखलाना मेरा काम है, राह पर चला देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो हमें भी इसी तरह से तबलीग करने का हुक्म दिया जा रहा है। हमारे लिए भी यही रास्ता है कि हम भी दूसरों को सिर्फ पहुंचा दें। वमा अना अलैकुम बिहफीज, या हम किसी के अमाल की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। वो कज़ालिक नुसर्रिफुल आयात, और हम आयात को इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि वो काफिर ये कहें कि तूने किससे पढ़ लिया है। और जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हमसे हकीकत को वाज़े कर दें। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वही की पैरवी करें जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल की जाती है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मुश्रिकीन की तरफ ध्यान न दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क न करते, और हमने आपको इन पर मुहाफिज नहीं बनाया, और आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं। और मुश्रिकीन अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हैं, तुम इन्हें गाली मत दो, फिर भी वो जहालत में हद से गुजरते हुए अल्लाह को गाली देंगे। इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल में कशिश पैदा कर दी है। जिस किस्म के अमल जो करता है उनके लिए उसी किस्म के अमाल में कशिश पैदा कर दी। फिर इन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो इन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ करते रहते थे। और उन्होंने अल्लाह के नाम की पुख्ता कस्में खाई। कौन सी कस्में थी? जो कि अल्लाह के बारे में कस्में खा लेते थे कि अल्लाह ऐसा करेगा, अल्लाह ऐसा करेगा। झूठी कस्में जिनका कोई सबूत नहीं। व अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, कि अगर उनके पास मखसूस निशानी आ जाए तो वो इस पर जरूर ईमान ले आएंगे। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए निशानियां तो सिर्फ अल्लाह ही के पास हैं, और तुम्हें ये बात कौन समझाए कि बेशक जब वो निशानी आ जाएगी तो भी वो ईमान नहीं लाएंगे। और हम इसी तरह इनके दिलों और इनकी निगाहों को फेर देते हैं। जिस तरह ये पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए थे, और हम इन्हें इनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देंगे। यानी जिस बड़ी निशानी का मुतालबा तुम कर रहे हो ये मेरे इख्तियार में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही नसीहत की जा रही है कि आप उनको साफ कह दीजिए कि ये मेरे इख्तियार का काम नहीं है, बल्कि इसका ज़हूर तमाम तर अल्लाह के इख्तियार और उसकी मशीयत पर है। वो चाहे तो इनके मुतालबे पर निशानी नाजिल फरमा दे, न चाहे तो किसी पैगंबर के अंदर इसकी ताकत नहीं। अलावा इसी बाद इसके के मुरसल रिवायत में है कि कुफार मक्का ने मुतालबा किया था कि सफा पहाड़ सोने का बना दिया जाए तो वो ईमान ले आएंगे। जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अगर इसके बाद भी ये ईमान ना लाए तो फिर इन्हें हलाक कर दिया जाएगा। लिहाजा आप अगर चाहें तो इनको इनके हाल पर छोड़ दें, यहाँ तक कि इनमें से तौबा करने वाले तौबा कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को पसंद फरमाया। इसे तफसीर इब्न कसीर ने बयान किया है। और इसी मामलात में कुछ शुबहात के जवाब में फरमाया कि जो बहुत से अहले ईमान के दिलों में पैदा हो सकता है, अगर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी कोई ख्वाहिश दिखा दी जाए तो शायद ये ईमान ले ही आए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया ये इसके बावजूद भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला को तो पता था कि इन्होंने किसी सूरत भी, तो आगे आयात मुबारक जहाँ आती हैं उनका मतलब यही है कि जब पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए तो दोबारा भी नहीं लाएंगे। इनको अगर जितनी भी दलाइल पेश कर दी जाएं, दिल और निगाहों के फेर देने का मतलब है कि इनके दिल सही बात को समझने और इनकी आंखें हक को देखने से कासिर होंगी। बस वो जैसे पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए जबकि उनको कबूल ईमान की दावत दी गई थी, आइंदा भी वो ईमान नहीं लाएंगे। गोया की आयत की इल्लत बयान की जा रही है कि वो ईमान क्यों लाएंगे। यहाँ पे उनके दिलों पर जो अल्लाह की तरफ से मोहर हो गई थी। हमारे दरमियान भी इतने ही लोग ऐसे हैं जिनको हर किस्म की हिदायत आ जाने के बावजूद भी सिर्फ जिद और अनाद की वजह से अपने आप को गाफिल किए हुए हैं। इनका असल मकसद क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करें और अल्लाह की आयत के साथ मजाक और इस्तेहज़ा करें। वरना जिनके अंदर हिदायत पाने की तलब सादिक होती है, अल्लाह ताला इन्हें जरूर हिदायत से नवाजता है। इसी तरह फरमाते हैं ना कि हम तो माइल बेकरम
کوئی سائل ہی نہیں نہ تھے، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں۔ ہر قسم کے شرک اور ظلم میں حیران سرگرداں چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت کی طرف نہیں آتے، وہ حق کو باطل سے اور ہدایت کو گمراہی سے پہچان ہی نہیں سکتے۔ یہ دلوں کا نگاہوں کے پھیر دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے، پھر انسان حق کو نہیں پہچان سکتا، پھر حق سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے رب العالمین، تو ہمیں ہر قسم کی ہدایت سے آراستہ فرما، جیسا تو نے دین حق سنت نبی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، ویسا بھی ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔